ایک دوسرا یہ کہ بڑا بڑا مال بڑھتا رہتا ہے، اسے کہتے ہیں مال نامی، جیسے کہ سونا چاندی ہے. آپ دیکھیں کہ سونا چاندی جو ہے وہ پڑی رہتی ہے، سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے، دن بدن اس کا ریٹ جو ہے وہ آگے سے آگے جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے، پہلے 1 لاکھ تھا فرض کرو اب 50,000، ایسا نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں مال نامی. تو زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ نصاب ایسا نصاب ہو، جو نصاب کیا ہو، مال ایسا مال ہو جو نامی ہو، بڑھنے والا. 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی مقدار اور کسی کوئی مالیت، مثال کے طور پر آپ نے پلاٹ خریدے ہیں، تجارت کی نیت سے خریدے تو آپ ان کے اوپر زکوٰۃ آئے. اگر اس کے اوپر سال گزر گیا تو آپ ان کے اوپر زکوٰۃ آئے. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس 10 گاڑی ہے، آپ استعمال کرتے ہیں. آپ کے پاس گھر ہے، آپ بہت بڑی آپ نے کوٹھی بنائی ہوئی ہے، بنگلہ بنایا ہوا ہے، 10 کروڑ ارب 2-3 ارب روپے کا ہے، آپ اس کے اندر رہائش پذیر ہے، لیکن آپ کے پاس اور اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. اس لیے کہ یہ مال جو ہے آپ کی حاجت اصلیہ کے اندر داخل ہے. آپ کی گاڑی ہے، بعض لوگ مسئلے پوچھے ہوتے تھے، مثلا ایک 50 لاکھ کی گاڑی ہے تو ہے کہ اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اس طرح کوٹھی ہے، بہت بڑی اللہ نے مال دیا، بہت بڑی کوٹھی بنائی ہوئی ہے، 1.5-2 کروڑ روپے کی کوٹھی بنی ہوئی ہے، گھر ہے، آپ رہ رہے ہیں اس میں، تو اس گھر کی وجہ سے آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس مال ہے، 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ چاندی ہے، اب اگر ان دونوں کو ملا لیا جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہے، تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا بھی شرط ہے. اگر 6 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے، 1 دن بھی کم ہوئے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں. لیکن صدقۃ الفطر کا جو نصاب ہے، صدقۃ الفطر کو چیز بسوں کا ایسے ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لیکن صدقۃ الفطر فرض ہوتا ہے، صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. آپ کے پاس مال ہے، آپ کی ضرورت سے زائد ہے اور وہ مال جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر سال نہیں گزرا، عید الفطر آ گئی، صبح شادی کا وقت آ گیا تو صدقۃ الفطر واجب. اسی طرح صدقۃ الفطر بالغ اولاد کے اوپر بھی ہے، ماں باپ کے اوپر بھی. اگر نابالغ اولاد ہے، ماں باپ کی پرورش کے اندر اولاد رہ رہی ہے تو جو ماں باپ ہیں وہ نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کریں گے. اسی طرح اگر کوئی آدمی غریب ہے، عید الفطر کے دن صبح شادی کے وقت مالدار ہو گیا تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب. اسی طرح کوئی بچہ صبح شادی کے وقت پیدا ہو گیا، اس کی پیدائش ہو گئی عید الفطر کے دن، صبح شادی کے وقت عید الفطر کے دن اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا بھی کیا ہوگا؟ صدقۃ الفطر واجب. اگر کوئی آدمی ماہ رمضان میں فوت ہو گیا، عید الفطر کے دن صبح شادی سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کا صدقۃ الفطر نہیں، اس کے برسات کے اوپر صدقۃ الفطر نہیں ہے. ویسے دے دیں تو دے سکتے ہیں، وگرنہ اس کا صدقۃ الفطر اس کے اوپر واجب نہیں. اس طرح جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اصول اور فروع کو نہیں دی جا سکتی. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. صدقات، یہ صدقات واجبہ جو ہیں، یعنی زکوٰۃ جو ہے، اس کے مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں. یہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے. تو یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے ایک چھوٹا سا کہ اصول اور فروع کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، اس کے علاوہ سب پر لگتی. اور اسی طرح بنو ہاشم کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، حضرت جعفر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، حضرت حارث بن عبد المطلب. یہ 5 ہیں، ان کو کہا جاتا ہے بنو ہاشم.
ان کی اولاد پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اس طرح اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اس طرح یہ جو 5 خاندان بنو ہاشم کہلاتے ہیں، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت حارث بن عبد المطلب، ان کو اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ باقی بھائی ہے، بھائی کو زکوٰۃ لگتی ہے، چچا ہے، چچے کو زکوٰۃ نہیں لگتی، بہن ہے، بہن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ماموں ہے، ماموں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالہ ہے، خالہ کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنے دادوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا ہے، اس کا والد ہے، اس کا والد، جتنے اوپر چلے۔ اسی طرح نیچے ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بیٹے کی اولاد ہے، بھتیجے ہیں، پھر آگے ان کی اولاد، اولاد در اولاد چل رہی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی۔ اس طرح بیٹی ہے، اس کی آگے اولاد ہے، بیٹی کی بیٹی، جتنے بھی غریب ہو ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں، چچوں کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، خالوں کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیوی اپنے خاوند کو نہیں دے سکتی۔ بسوں کا ایسے ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ صاحب نصاب ہوتی ہے، لیکن خاوند صاحب نصاب نہیں ہوتا، تو بیوی خاوند کو نہیں دے سکتی۔ اگر خاوند غریب ہے، بیوی مالدار ہے، اور دوسرے لوگ دے سکتے ہیں۔ بیوی الگ ہے، خاوند الگ ہے۔ اسی طرح خاوند جو ہے وہ مالدار ہے، بیوی جو ہے وہ غریب ہے، اسے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ بیوی کی جو جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ خاوند کے اوپر ہے، خاوند اس کے اخراجات پورے کرے۔ تو بیوی خاوند کو نہیں دے سکتی، خاوند بیوی کو نہیں دے سکتا، لیکن اگر بیوی مالدار ہے، خاوند غریب ہے، تو خاوند کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بیوی نہ دے، دوسرے لوگ دے۔ تو اصول اور فروع یعنی اپنے سے اوپر باپ، دادا، پر دادا، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح فروع وہ بیٹا ہے، اس کی اولاد ہے، بیٹی ہے، اس کی اولاد ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے، جیسے میں نے بتایا بھائی ہے، بہن ہے، ساس ہے، سسر ہے، خالے ہیں، ان کو خالائیں ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ماموں ہے، مامی ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس طرح صدقۃ الفطر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے اور صدقۃ الفطر کے لیے مالک بنانا شرط ہوتا ہے۔ آپ کوئی نلکا لگوا دیں جی رستے کے اندر، زکوٰۃ کے پیسوں کا یا صدقۃ الفطر کا نلکا آپ نے لگوا دیا کہ جو آئے گا پانی پیے گا، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگی۔ اس طرح رفائی ادارے کے اندر کوئی عمارت بن رہی تھی، آپ نے وہاں کمرہ بنوا دیا کہ یہاں غریبوں کا علاج ہوگا، اس سے آپ کی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ ہاں آپ نے دوائیں خرید کر دے دی اسپتال میں، ٹیکے خرید دیے، گولیاں خرید دی، وہ آپ نے اسپتال کو عطیہ کر دی زکوٰۃ کے طور پر، اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس لیے کہ اب جو آدمی خرید وہ آئے گا اس اسپتال کے اندر، تو وہ اسے تملیغاً دے دی جائے۔ اس طرح قرآن مجید ہے، آج صبح ایک آدمی مسئلہ پوچھ رہا تھا، کیا لگا کہ زکوٰۃ کے پیسوں کے قرآن مجید، مسجد کے اندر آپ قرآن مجید زکوٰۃ کے صدقۃ الفطر کے پیسوں کے نہیں دے سکتے۔ پھٹیاں آپ نے کوئی پردہ لگوا دیا، کوئی پنکھا لگوا دیا مسجد کے اندر صدقۃ الفطر کا، یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، تو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر اس سے ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسجد جو ہے وہ مالک بننے کی صلاحیت نہیں، زکوٰۃ کے لیے ضروری ہو، تملیغ شرط ہوتی ہے۔ اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نلکا وغیرہ لگا دیا، یہ کوئی کمرہ بنوا دیا، کسی غریب کو گھر دے دیا کرائے کے اوپر، مثال کے طور پر کوئی غریب ہے، اب آپ کا گھر پڑا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار میرے اوپر 1 لاکھ کی زکوٰۃ ہے، آپ 10 مہینے یا 12 مہینے جو اس گھر کے اندر زکوٰۃ کی مد کے اندر رہے گا، میں آپ سے کرایہ نہیں لوں گا، وہ زکوٰۃ کے اندر کٹتا رہے گا، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس طرح بہت سارے مسائل ہیں، مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس جانور ہوتے ہیں، بھینس ہے 1 2 3 4 5، اب ایک بھینس 2 لاکھ کی ہے، 2.5 لاکھ کی ہے، 3 4 ہے تو وہ 7 8 لاکھ 10 لاکھ فرض کرو، تو اب اس کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ 10 بھینسوں کی وجہ سے آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، اگرچہ وہ 10 لاکھ کی بھینس ہے۔ آپ کے پاس زمین ہے، 1 کروڑ روپے کی آپ نے زمین رکھی ہوئی ہے، آپ اس کے اندر ہل چلاتے ہیں یا ویسے ہی چھوڑی ہوئی ہے،
اگر ویسے ہی چھوڑی ہوئی تو آپ کے اوپر زمین کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر آپ وہاں غلہ لگائیں گے، گندم لگاتے ہیں یا کوئی چیز اگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے عشر آئے گا. اس طرح بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، ایک کچھ دن پہلے ایک آدمی مسلم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میری گاڑیاں چلتی ہیں، 2 یا 3 گاڑیاں ہائی ایکس چلتی ہیں، تو اب ایک گاڑی فرض کرو 10 لاکھ کی، 3 گاڑیاں بن گئی 30 لاکھ کی، تو وہ کہنے لگا کہ میرے پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی. تو بھائی گاڑیوں کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ہے. وہ جو چل رہا ہے اس کے جو کرائے آ رہے ہیں، وہ جو آمدنی اکٹھی ہو رہی ہے، کرائے آ رہے ہیں، اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ سال اگر گزر گیا اور وہ مال ویسے ہی ضرورت سے زائد پڑا رہا، اس کرایوں کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، ان گاڑیوں کی. اسی طرح بھینسیں، اور بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اندر بھینسیں ہوتی ہیں. اب دیکھا جائے گا کہ وہ دودھ بیچتے ہیں یا نہیں بیچتے. اگر بھینسوں کا دودھ بیچتے ہیں، دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، تو وہ جو دودھ سے آمدنی آ رہی ہے اس آمدنی کے اوپر زکوٰۃ سال کے آخر میں حساب کیا جائے گا. اسی طرح ایک اور بات ہے کہ زکوٰۃ کے اندر جو اعتبار ہوگا وہ قمری مہینے کا ہوگا، چاند کی تاریخوں کا ہوگا. یہ سورج ہے، شمسی سال ہے، اس کا اعتبار نہیں. 365 یہ دن پورے نہیں کرتے، آپ نے چاند کے اعتبار سے کرنا. اب اگر ایک فرض پر ایک آدمی شروع کے اندر صاحب نصاب بن گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مال دے دیا، اس کے پاس مال تھا، اب درمیان کے اندر وہ مال ختم ہو گیا یا کم ہو گیا، گھٹتا رہا بڑھتا رہا، جو ہوتا ہے نا کاروبار ہوتا ہے. اب ایک آپ نے دکان بنائی، دکان کے اندر 2.5-3 لاکھ روپے کا آپ نے 2500 روپے تقریباً 2500-2600 روپے تولہ چاندی چل رہی، 2,38,000 کچھ روپے سونا چل رہا ہے. اب آپ نے 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا دکان کے اندر مال ڈالا. شروع کے اندر کاروبار چلا، بہت اچھا چلا، چلتا رہا، لیکن درمیان کے اندر بھی ایک دم کاروبار ڈاؤن ہو گیا، مال کم ہو گیا یا ختم ہو گیا. لیکن پھر جب سال مکمل ہوا، جس دن آپ نے مال ڈالا تھا اس دن آپ نے حساب لگایا، تو اس دن آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس مال ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. درمیان کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو. تو جس دن آپ صاحب نصاب بنے تھے اور جس دن آپ کا سال مکمل ہو رہا ہے، اس دن کا اعتبار کیا جائے گا. اگر آپ کی دکان میں مال ہے، کپڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے، گیس کا کاروبار ہے، تو وہ جو گیس سلنڈروں کے اندر پڑا ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ کتنی مالیت کا گیس پڑا ہے. تو تاجر حضرات جو ہے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. اپنی دکان کا سال کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ حساب لگائیں کہ آپ کے پاس کتنی مالیت ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، یہ زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے. اللہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، ان سے مال لو، اس لیے کہ زکوٰۃ سے مال پاک ہے. مال زکوٰۃ سے بڑھتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اس طرح فرمایا کہ جس آدمی پر ظلم کیا جائے وہ صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتبے کے اور زیادہ بلند کر دیتے. اور جو زکوٰۃ کے اندر مال دیا جائے، اس زکوٰۃ سے اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ بڑھا دیتے. تو ایک ہے عشر یہ پیداوار کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ یہ روزہ ہے. اور یہ مال کی ایک ہے مال کی زکوٰۃ جو سال کے بعد دینی ہی دینی ہے، مگر مال پاک ہے نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری ضرورت ہے، پوچھنے کی بھی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کا کیا مسائل ہیں، کس حساب سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، کتنی مالیت کے اوپر کتنی ہے، 2.5% کے حساب سے. یہ زکوٰۃ جب مال کا 40واں حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، کن لوگوں کو دینی ہے، کیسے کس طریقے سے دینی ہے، کب دینی ہے، سال کا، یہ پوچھنا ضروری ہے مسائل کا. وگرنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن فتوقوا بها جباههم وجنوبهم، یہی مال جو ہے وہ سانپ بنا کر گلوں کے اندر ڈالا جائے گا اور دموں کو پیٹھوں کو جو ہے اس سے ڈسوایا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے خیر کرنے کی توفیق